جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے واضح طور پر کہا کہ مسلمان کسی بھی ایسے قانون سازی کو قبول نہیں کریں گے جو اسلامی شریعت کے خلاف ہو۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان کئی چیزوں پر سمجھوتہ کر سکتے ہیں لیکن اپنے دین، عقائد اور شریعت پر کبھی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ وہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے جہاں انہوں نے حالیہ سیاسی اور قانونی معاملات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کچھ عناصر مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اور شریعت میں تبدیلی کی کوشش کی جا رہی ہے جو ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کا خاندانی نظام اور شریعت کے اصول صدیوں سے قائم ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی ترمیم یا مداخلت قبول نہیں ہوگی۔ انہوں نے خاص طور پر ایکشن سول کوڈ کے حوالے سے کہا کہ یہ قانون اگر مسلمانوں پر زبردستی لاگو کیا گیا تو اسے کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ جمعیت علماء اس سلسلے کے اندر اتراکھنڈ میں کورٹ کے اندر چلی گئی ہے اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم اس سلسلے کے اندر اس کے خلاف کورٹ میں جائیں گے۔ سوچ سمجھ کر بات ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ کل اس کی تاریخ آ جائے تو قمر سبل صاحب اس موضوع کے اوپر گفتگو بھی کریں گے۔ جہاں تک موضوع چلے گا اس کو بہرحال ہم اپنے مذہب کے سلسلے کے اندر بہت پختہ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جیسے مولانا نے فرمایا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کا موقع نہیں ہے، ہمیں اختیارات دیے گئے ہیں دفعہ 25 میں 26 میں صراحتاً 29 کے اندر کہ ہر آدمی کو اپنے مذہب کو اختیار کرنے کے اندر مکمل ملک میں آزادی ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ یہ دفعات جو ملک کے دستور اور آئین کو سیکولر بنانے والی ہیں، جمعیت علماء ہند کا ان دفعات کو لانے کے اندر مکمل اپنے حق کا استعمال رہا ہے اور ان دفعات کو لے کر کے آئے ہیں تو اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، چاہے مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب صدر جمعیت علماء ہند ہوں یا مولانا مدنی ہوں یا مولانا عبد الرحمان ہوں، یہ پوری کی پوری جماعت جس طریقے پر ملک کی آزادی کے اندر لگی ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ملک جب آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا، اور اس چیز کو موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو اور آخر کے اندر پنڈت جی اور دوسرے لوگ لگے ہوئے تھے اور ان کے وعدے ہیں، ان کی تحریریں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج کی یہ گورنمنٹ تبدیل کرنا چاہتی ہے، ترمیم کرنا چاہتی ہے یا اس دستور کی دفعہ کو ختم کرنا چاہتی ہے، مسلمان کو اپنے مذہب سے دور کرنا چاہتی ہے، ہم جہاں تک اس کی مدافعت کر سکیں گے کرتے رہیں گے اور ہم نے اسی سلسلے میں قدم اٹھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جو موضوع بحث بنے یا اس کی مخالفت کی جائے، یہ ہمارا حق ہے، ہم اپنے حق کا استعمال کر رہے ہیں۔